ساتھیوں، حق موجود نظریہ وحدت الشہود کے بانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور نظریہ وحدت الشہود یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے اور وہ ثانی ہے، ثانی کل ہے، خالق کل ہے، اور اس نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا ہے، اور ہر تخلیق اس خالق کی شاہدی دیتی ہے، یعنی گواہی دیتی ہے کہ ہمارا خالق ہے کوئی اور وہ ایک ہے۔ یہ نظریہ توحید بھی کہلاتا ہے، نظریہ وحدت الشہود بھی کہلاتا ہے، یعنی اس واحد ذات کی ہر چیز گواہی دیتی ہے۔ شاہدی کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، یعنی ہر چیز اس واحد ذات، اس ایک ذات کی گواہی دیتی ہے۔ اس کا نام ہے نظریہ وحدت الشہود۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذات حقیقی ایک ہے، اور اس نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا ہے، اور اس کی تخلیق اس ایک ذات کی گواہی دیتی ہے۔ آپ اس کو اگر اپنے اندر محسوس کریں گے کہ بھائی میں، پھر مجھے کس نے پیدا کیا، مجھے کس نے طاقت کی دی، آپ اپنے آپ کو جو ہے نا کم محسوس کریں گے، اور یہ محسوس کریں گے کہ کوئی ذات ہے جس نے مجھے بھی تخلیق کیا ہے اور مجھے پاور دیا ہے، مجھے طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ چیز گواہی ہے اس واحد ذات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ذکر و اذکار اور مراقبہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کو جو مشاہدہ نصیب ہوتا ہے، اس مشاہدہ میں وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے اس کو بھی آپ حمایت کرتے ہیں، اس کی آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کا وہ مقام آتا ہے جس میں وہ صرف اسی ہی ذات کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اس کو وحدت الوجود بھی وجود کہتے ہیں۔ تو ایک وہ وقت ہوتا ہے، ہر وقت وہ نہیں ہوتا، لیکن ہر چیز اپنی جگہ پہ جو کچھ بھی پرفارم کر رہی ہے وہی اس واحد ذات کی گواہی ہے۔ آپ ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے کمہار ہے، اور وہ کمہار مٹی سے برتن بناتا ہے، تو اس کمہار کی صنعت، اس صانے کی صنعت جو ہے، وہ خوبی، وہ صفت اس برتن میں موجود ہوتی ہے، اور برتن کی کاریگری اس اپنے کمہار کی صفت کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ اس کمہار کی صفت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اور یہ جو کچھ دنیا ہے یہ اس ذات کی صفت ہے، اور صفت کا ہی وجود ہے۔ تو ہر چیز جس اینگل سے آپ دیکھیں گے اس ذات واحد کی گواہی دیتی ہے۔ تو اس لیے اس نظریے کا نام نظریہ وحدت الشہود کہا جاتا ہے۔ اب اکابرین کا یہ کہنا ہے کہ وحدت الشہود اور وحدت الوجود دونوں ایک ہی چیز ہیں، کوئی فرق نہیں، اس کے بیان میں فرق ہے۔ کوئی اس طریقے سے بیان کر رہا ہے، کوئی اس طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ تو اکابرین کہتے ہیں دونوں ایک ہی نظریہ ہے، لیکن بیان میں دونوں میں ذرا سا فرق ہوتا ہے۔ تو سمجھنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جب طالب حق اس ذات حقیقی کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو اس کی جو پہلی منزل ہوتی ہے، جو پہلی اس کا مقام ہوتا ہے، وہ وحدت الشہود ہی ہوتا ہے، لیکن آگے چل کر وہی پھر وحدت الوجود میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی وہ ان مشاہدات کو دیکھتا ہے، ان چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، ان حالات کا مشاہدہ کرتا ہے، روحانی وہ حال دیکھتا ہے، روحانی وہ مقامات کو سیر کرتا ہے، وہ اپنا اس سفر سے گزرتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے وہ پھر جو کچھ بھی مشاہدہ کرتا ہے وہ وحدت الوجود ہی ہوتا ہے، اس وجود حقیقی کی ہی صفت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ تو وحدت الشہود شروعاتی سفر ہے، اور وحدت الوجود انتہائی سفر ہے۔ اب ملا سدرہ
اہل تشیعت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے اسفار اربع۔ انہوں نے اس روحانی سفر کو بڑا گہرائی سے بیان فرمایا ہے، اور وہ اس طریقے سے بیان فرماتی ہیں کہ طالب حق جب مراقبات کے وسیلے سے یہ سفر طے کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سے یہ دنیا کے امور سلب بھی نہیں ہوتے، یہ دنیا کے امور بخوبی سر انجام ہوتے ہیں اور وہ سفر بھی طے ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو شروعاتی سفر ہے اس میں اس کی سمجھ جو ہے عقل جزء میں ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو وحدت الشہود کہتے ہیں، اور آگے چل کر وہ جو مشاہدہ کل میں غرق ہوتا ہے تو اس کی جو عقل ہوتی ہے وہ عقل سلیم ہوتی ہے، اور اس کے اوپر روحانیت حاوی ہو جاتی ہے، غالب ہو جاتی ہے، تو وہ اس مرتبے کے مشاہدات کرتا ہے۔ تو اس لیے پھر بعد میں جو اس کا حال بنتا ہے وہ وحدت الوجود کا ہی ہوتا ہے، اور اس سے آگے جو بھی سفر ہے وہ پھر قابل بیان نہیں ہے۔ یہ ملا سدرہ نے اسفار اربع میں یہ مشاہدات بیان فرمائے ہیں۔ بہرحال تو نظریہ وحدت الشہود یہ ابتدائی مراحل ہیں، اور نظریہ وحدت الوجود یہ انتہائی مراحل ہیں، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ اس لیے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے طالبان حق کی سمجھ کے لیے ایک آسان راستہ بیان فرما دیا کہ وہ نظریہ وحدت الشہود یہ نظریہ رکھو، پھر کام کو اسٹارٹ کرو، پھر آگے جو مشاہدات ہوں گے اس کا بیان پھر بعد میں ہوگا۔ تو یار یہ سارے جو اسفار ہیں، یہ جو سارے سفر ہیں، یہ روحانیت کے ہی سفر ہیں۔ ان میں ہر وقت ہر مرحلے پر ایک نیا انکشاف ہوتا ہے، جس کے لیے کافی شعراء حضرات نے بھی بیان فرمایا ہے کہ ایک دن ایک حال ہے، دوسرے دن پھر دوسرا حال ہے، تیسرے دن پھر تیسرا حال ہے۔ جب ہم اگلے حال کو دیکھتے ہیں تو پچھلا حال ہمیں نچلا نظر آتا ہے، جب وہ ہم آگے پھر بڑھتے ہیں تو پھر پیچھے سے وہی ہے جو ہمیں حال بہت کم نظر آتا ہے۔ تو یہ اسفار ہوتے ہیں، روحانی اسفار، روحانی سفر ہیں، اس میں ہر موڑ پر ہر قدم پر علیحدہ مشاہدات ہیں۔ تو حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ابتدائی طالبان حق کے حالات کو بیان فرمایا ہے کہ اس کا حال یہ ہوتا ہے، یہی نظریہ وحدت الشہود ہے، اور پوری دنیا نے اس کے دلائل کو جو ہے نا قبول بھی کیا اور اس کو فالو بھی کیا۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں یہ جو تصوف کی گہرائیاں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔